جائے، ان کی عزت و تکریم کی جائے، ان کو وہ عزت نہ راس ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ کبھی بندر کی طرح ادھر بیٹھتی ہیں، کبھی ادھر بیٹھتی ہیں، کبھی ادھر۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت حسین چیز بنا کے بھیجا ہے دنیا میں۔ جب بھی کوئی گھر بسانے کی بات ہوتی ہے، گھر کو جنت بنانے کی بات ہوتی ہے، تو عورت کا خیال آتا ہے کہ عورت ہی ہے جو گھر کو جنت بنا سکتی ہے، جو گھر کو ایک خوبصورت چیز بنا سکتی ہے، جو گھر میں خوشیاں لا سکتی ہیں۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی جنات صفت ہوتی ہیں نا، اتنی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ نہ ان کو خود عزت راس ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کسی اور کو عزت سے جینے دیتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے نا جتنی مرضی بےزتی کر دی جائے، ان کو جتنا مرضی آئینہ دکھا دیا جائے نا، ان کو پھر بھی عزت راس نہیں آتی ہے۔ پہلے جب ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے، ان کے پیچھے پیچھے پھیرا جائے، ان کی عزت و تکریم کی جائے، ان کو وہ عزت نہ راس ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ کبھی بندر کی طرح ادھر بیٹھتی ہیں، کبھی ادھر بیٹھتی ہیں، کبھی ادھر بیٹھتی ہیں، اور کسی کی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتی۔ جی ہمارے گھر میں تو ہم یوں رہتے تھے، تو ہم یہاں پہ آ کے تو پتہ نہیں کون سے پہاڑ پہ ہم نے چڑھنا تھا، لیکن ہمیں یہاں پہ وہ پہاڑ نہیں مل رہا۔ جی ہمارے گھر میں تو ہمیں پتہ نہیں کون سے چھت پہ بٹھایا جاتا تھا، تو یہاں پہ تو آپ کے گھر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں۔ لیکن جب آپ ان کو اس پہاڑ سے اٹھا کے نیچے پھینک دیتے ہو نا، اور ان کو اپنے گھر سے دفور کر دیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے اب تم اپنی زندگی جیسے مرضی گزارو، پھر انہیں اپنی اوقات پتہ چلتی ہے۔ اور جب انہیں اپنی اوقات پتہ چل جاتی ہے نا، تو پھر ان کا نہ رونے دھونے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا۔ عورت کو نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت چیز بنایا ہوا ہے۔ عورت ہی ہے جو اپنے گھر کو ایک خوبصورت خوشیوں بھرا گہوارہ بنا دیتی ہے، اور وہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر تباہ کرتی ہے۔ جو اس کو دی گئی مرد کی طرف سے عزت ہوتی ہے، اس کو وہ ہضم نہیں ہوتی، اور پھر بعد میں یہ پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے نا رو رہی ہوتی ہیں کہ ہائے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ پچھلے دنوں نا میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی، جس میں نا ایک بہت مشہور ٹک ٹاکر تھی، وہ بیٹھ کے نا تو باتیں بتا رہی تھی، اور وہ اس بات کا نا افسوس کر رہی تھی کہ ہائے جی ہم تو عزت سے کمانا چاہتی ہیں، لیکن نا ہمارے ساتھ یوں ہوتا ہے، لوگ ہم سے ہماری قیمتیں پوچھتے ہیں، لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے، لوگ ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، لوگ ہمارے گھروں میں گھس جاتے ہیں، لوگ ہم سے یوں پیش آتے ہیں، لوگ یوں ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی اپنے جو کردار ہے نا اس کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ ادھر انہوں نے اتنے ننگے دڑنگے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اوپر سے مطالبہ کری ہوتی ہیں کہ کوئی ہمیں نہ دیکھے، ہاں کوئی ہمیں کیوں دیکھ رہا ہے۔ باجی جب آپ اس طرح کے کپڑے پہنو گی تو لوگ آپ کو دیکھیں گے۔ بہت ساری عورتیں ہیں جو عجیب و غریب طرح کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں نا ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان عزت دار عورتوں کے مقابل رکھا جائے، ان عزت دار عورتوں کے جیسی عزت دی جائے جو کہ اپنے آپ کو ایک خوبصورت انمول ہیرے کی طرح چھپا کے رکھتی ہیں، اپنی تراش خراش کرتی ہیں، اور اپنے مردوں کے دلوں پہ راج کرتی ہیں۔ اور یہ بازاری عورتیں اپنے آپ کو ان جیسی تکریم تو دلانا چاہتی ہیں، لیکن اپنے اس طرح کے جو کوالٹیز ہیں نا وہ اپنانا نہیں چاہتی۔ کبھی کسی گھر میں لوگوں کی شادی ہو جائے نا، عزت دار گھرانے میں، تو وہاں کے لوگ نا ان کو بڑی عزت دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو یوں سمجھتی ہیں کہ پتہ نہیں میں دنیا کی کون سی چیز ہوں، میرے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، یوں سراہتی رہیں گی، یوں اپنے آپ کو کرتی رہیں گی کہ پتہ نہیں ایک ایک جو ہے نا پرزہ وہاں سے پتہ نہیں کس قسم کی نا خوبصورتی ٹپک رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بار بار پھر یہ نہیں کہ صرف ٹپک رہی ہے، دوسروں کو اتنا اریٹیٹ کریں گی کہ ہماری خوبصورتی کے آپ گن گاؤ، آپ میں بتاؤ کہ ہم بہت خوبصورت ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، اور دنیا کا کچھ ان کے سامنے نہ لا کے رکھ دو، کوئی فروٹ لا کے رکھ دو، دنیا کے کوئی ہیرے جواہرات لا کے رکھ دو، ان کا نا جو دوزخ والا پیٹ ہے نا وہ بھرتا نہیں ہے۔ یہ ہر وقت یہی خیال کرتی ہیں کہ ہمیں وہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، ان کی ہوس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے، مرد ان کی ان چیزوں سے تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، انہیں ایسی عورتوں سے نا پھر کفت محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب ایسی عورتیں اپنے آپ کو پاتی ہیں نا کہ ان کا تو کوئی مقام نہیں رہا، ان کو تو وہ جیسے میں آپ کو نا یہ بات ایک مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں۔ ایسی عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنے آپ کو نا بازار میں ایک شو کیس کی طرح پیش کرتی ہیں، وہ بازار میں پھر رکھی ہوئی چیز ہوتی ہیں، جب
جب بازار میں لوگ آتے ہیں نا تو طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، کوئی کچھ دیکھتا ہے، کوئی کچھ دیکھتا ہے، کوئی کیسی بولی لگاتا ہے، کوئی کیسی، بازار میں آنے والے تو طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کی جو پسند ہے وہ بہت گھٹیا ہوتی ہے، کسی کی پسند بہت اعلیٰ ہوتی ہے، جن کی پسند ان کے مطابق ہوتی ہے وہ انہیں دیکھتے ہیں، ان کو سراہتے ہیں اور ان کی بولی لگاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عزت دار ہوتے ہیں، جو ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے اور وہ اپنے آگے گزر جاتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے ان کی طرف۔ جو اب ان بازاری عورتوں کی بولی لگا رہے ہوتے ہیں نا، یہ اپنے گھروں میں آ کے نا تو پھر یہ وہی بولی لگوانا چاہتی ہیں، لیکن گھر کے مرد تو ان کی وہ بولی نہیں لگا سکتے نا، ان کے لیے تو یہ مشکل ہے، ان کے لیے تو یہ گھر کی عورت ہے، انہیں کیا پتہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح سے شوکیس میں رکھا ہوا ہے۔ عزت مانگنے کے لیے آپ کا عزت دار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو عورتیں اپنے آپ کو چوراہوں میں، بازاروں میں پیش کرتی ہیں لوگوں کے سامنے، گندے گندے لباس پہنتی ہیں اور پھر بعد میں یہ تصور کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیں وہ عزت دی جائے اور چوہے کھا کے نا تو پھر کہتی ہیں کہ چلو حج پہ چلیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت حسین چیز بنایا ہے اور اس کی اتنی ہی اللہ تعالیٰ نے نفاست کے ساتھ اس کو رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ پیار سے رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن جب آپ اپنے آپ کو اس قابل نہیں چھوڑتی تو پھر آپ کسی کے ساتھ یہ اس چیز کا شکوہ نہیں کر سکتے۔ جب آپ اپنے آپ کو چوراہے میں لا کے کھڑا کرو گے نا تو جس کا دل آئے گا وہ آپ کو پیار کرے گا، جس کا دل آئے گا وہ آپ کو پتھر مارے گا۔ تو نہ آپ پیار کرنے والے کا اعتراض کر سکتے ہو، نہ آپ پتھر مارنے والے کا اعتراض کر سکتے ہو، اور بار بار دوسروں کی زندگیوں میں آنے کا تو آپ سوچیں ہی مت۔ جو بندہ آپ کو اپنی زندگی سے نکال چکا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے، اس کی زندگیوں میں بار بار آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی عورتیں جو ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے گھر پہ عذاب ہوتی ہیں، اور جب وہ عذاب ٹل جاتا ہے نا تو پھر لوگ اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اپنے گھر کے دروازے بند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر بات سمجھ میں آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔